الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. قال النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا فلتؤجروا ويقضى الله على لسان نبيه ما شاء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پانچواں پارہ سورہ نساء کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے. آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے من یشفع شفاعتا حسنہ، جو اچھی بات دوسرے کو کہتا ہے، اچھی سفارش کرتا ہے، فَلْيَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا، اچھی بات کہنے والے کو، اچھی سفارش کرنے والے کو بھی نیکی کا حصہ ملے گا. وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، جس نے کسی کو بری بات کہی، برے راستے پر لگا دیا یا ناحق سفارش کی، وہ اس کے اہل نہیں تھا، سفارش کرا کے اس کو رکھا دیا، تو یَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، اس کو بھی اس کا حصہ گناہ کا ملے گا. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. نیک کو نیکی کا بدلہ دینے پر قادر ہے اور گناہ کرنے والے کو اس پر اگر اس نے توبہ نہیں کی اور آخرت پہنچ گیا تو سزا دینے پر قادر ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے اس کا مفہوم یہ ہے اشفعوا فلتؤجروا، اچھی سفارش کیا کرو تمہیں اجر ملے گا. پھر اللہ پاک نبی کی زبان سے جو فیصلہ کرا دے بس مانا کرو. اس آیت کریمہ اور اس حدیث مبارکہ میں ہمارے معاشرے کے لحاظ سے کئی سبق ہیں. ایک تو کوشش کی جائے دوسرے کو اچھا راستہ دکھایا جائے، نماز روزے کا، شرک چھوڑنے کا، بدعت چھوڑنے کا وغیرہ اچھا راستہ دکھایا جائے، برائی سے روکا جائے. اور دوسری بات اس میں یہ کہی کہ کہیں سفارش کی ضرورت ہو تو کر دی جائے. بس اس میں ضروری یہ ہے کہ جس کے لیے آپ سفارش کر رہے ہیں، جس کام کے لیے کر رہے ہیں، وہ اس کام کا اہل ہو. ایسا نہ ہو وہ نالائق ہے، وہ اس کام کا اہل ہی نہیں ہے،
تو زبردستی سفارش رشوت کے لحاظ سے اس کو وہاں بندہ رکھوا دے تو گنہگار ہوں گے۔ سفارش اس کی جائے کہ جو اس کام کا اہل ہے اور کسی کا حق نہیں ضائع کیا جا رہا۔ 150 بندہ وہاں ٹیسٹ دے رہا ہے تو وہ کسی کو بھی رکھیں گے۔ اگر آپ ایسے بندے کی سفارش کرتے ہیں جو اہل ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، اچھی بات ہے، ثواب ملے گا۔ لیکن اگر ایسے بندے کی سفارش کی جاتی ہے کہ جو اس کام کا اہل نہیں ہے، نالائق ہے، پھر سفارش نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کی جائے گی گنہگار ہوگا۔ اب اگلا مسئلہ اس سے بھی بڑا اہم ہے۔ بندہ جب کسی سے مشورہ کرتا ہے، لوگ مشورہ دیتے ہیں تو پھر لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہمارے مشورے پر تو عمل نہیں ہوا۔ یہ اگلا جملہ غلط ہے۔ آپ سے کسی نے مشورہ مانگا، آپ اچھا مشورہ دے دیں، وہ آپ کے مشورے کے مطابق فیصلہ کرے یا آپ کے مشورے کے خلاف فیصلہ کرے، اس پر آپ ناراض نہ ہوں۔ آپ کو اچھے مشورے کا ثواب مل جائے گا۔ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ اس حدیث میں بھی یہ فرمایا کہ تم اچھا مشورہ دو، اچھی سفارش کرو، فلتوجر، تمہیں اس پر اجر دیا جائے گا۔ اب تمہارے مشورے پر عمل ہوتا ہے، تمہاری سفارش پر عمل ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ تو نبی کے زمانے کی بات ہے نا جی۔ فرمایا وَيَقْضَ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاءَ۔ اب نبی جو فیصلہ کریں گے آپ کے مشورے کے بعد، وہ اللہ پاک اپنا فیصلہ نبی کی زبان کے ذریعے سے آپ تک پہنچائیں گے۔ یقض اللہ علی لسان نبیہ، فیصلہ اللہ کا ہی ہوگا، وہ الہامی شکل میں یا وحی کی شکل میں نبی پر بات اتر جائے گی۔ نبی جو بھی فیصلہ فرمائیں اس پر ناراض نہ ہوں، آپ کا مشورہ جو اچھا ہے اس پر اجر ہو جائے گا۔ میں نے بتایا نا، یہاں پر جو خرابی ہے وہ یہ کہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہمارے مشورے پر عمل نہیں ہوا۔ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ وہ افسر میرا کلاس فیلو تھا، میں نے تو فلانے بندے کی سفارش کی تھی اور اس نے ہماری سفارش نہیں مانی۔ ناراض ہو جاتے ہیں، ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو اچھی سفارش کا، اچھے مشورے کا ثواب مل جائے گا۔ یہی بات ہے، لوگ رشتہ پوچھتے ہیں اور اگر ان رشتہ داروں نے رشتہ نہیں دیا تو ہمیشہ کے لیے قطع تعلقی کر دیتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ اسی طرح رہیں جیسے وہ رشتہ دیتے تو آپ کیسے رہتے، جب انہوں نے رشتہ نہیں دیا تو آپ اسی طرح رہیں، قطع تعلقی نہیں رہیں۔ ہماری سوچ، ہمارے مشورے، ہمارے استخارے کے اوپر اللہ کا فیصلہ ہے، لہٰذا جو ہو جائے پھر اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا چاہیے۔ ہمیشہ کے لیے رشتہ دار آپس میں ناراض ہو جاتے ہیں کہ جناب انہوں نے ہمیں گھٹیا سمجھا ہے، ہمیں اس قابل نہیں سمجھا ہے، ہم نے رشتہ مانگا تھا اور انہوں نے رشتہ نہیں دیا ہے، یہ غلط بات ہے۔ اللہ کا فیصلہ ہے، وہ ادھر نہیں ہوگا، کہیں اور ہوگا۔ ناراض ہونا قدرت کے فیصلے پہ ناراض ہونا ہے۔ اسی طریقے سے کسی نے دعوت کی، بندہ کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں جا سکا، لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، ناراض نہیں ہونا چاہیے، اس کی مجبوری کو سمجھ لیں۔ اسی طرح اور بھی معاشرے میں کئی باتیں ہیں کہ جو اس بندے کی وجہ غیر حاضر ہونے کی نہیں سمجھی جاتی اور بلا وجہ قطع تعلقی کر دی جاتی ہے۔ دعوت قبول کرنی چاہیے، جانا چاہیے، سنت ہے، آپس میں جوڑ پیدا ہوتا ہے، اسلامی حکم ہے۔ لیکن اگر کوئی نہ جا سکا، بیمار تھا، پریشانی کوئی آ گئی، بھول گیا، بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے، تو ناراضگی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک تو اس سے غلطی ہو گئی نا جی، آپ کی دعوت پر نہیں آیا، آپ اگلی غلطی بڑی کر رہے ہیں کہ جو قطع تعلقی کر رہے ہیں، یہ گناہ کبیرہ ہے
اور دعوت قبول نہ کرنا خلاف سنت ہے۔ دعوت قبول بلا وجہ نہ کرنا چھوٹا گناہ ہے، اور اس بندے کے ساتھ ناراض ہو جانا قطع تلقی یہ بڑا گناہ ہے۔ تو من یشفع شفاعتا حسنہ میں یہ بات بھی داخل ہے، کوشش کرو دوسرے بندے کو اچھی بات بتاؤ، نماز کی بات ہے، سچائی کی بات ہے، امانت دیانت کی بات ہے، وہ کوئی غلطی کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے کسی کو، تو آپ کوشش کریں ہمدردانہ طریقے سے اس کو سمجھائیں، وہ نہ سمجھے یا سمجھے، آپ کو سمجھانے کا ہر حال میں ثواب ہوگا۔ اور معاشرے میں ہر روز اس طرح کی آپس میں ناراضگیوں کی صورتیں بنتی رہتی ہیں۔ جب بھی ایسی کوئی ناراضگی کی صورت رشتہ داروں میں، گھر میں، پڑوسیوں میں وغیرہ بنے، آپ اس میں مقدم رکھیں کہ یہاں پر اسلامی کس حکم کی حکم عدولی ہوئی ہے، اس کو پورا کیا جائے، ناراضگی نہ کی جائے۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الدال علی الخیر کفاعلہ، جو بندہ کسی کو خیر کی بات بتاتا ہے اور وہ خیر کے کام پر لگ جاتا ہے، وہ نیکی کرتا رہے گا، اس کو نیکی کا ثواب ملتا رہے گا، لیکن بتانے والے کو اسی طرح کا ثواب ملتا رہے گا کہ وہ موجد بنے۔ آپ دیکھو نا، ہم تک اسلام پہنچا ہے، علماء کی اس میں خدمت کا دخل ہے، صوفیاء کا دخل ہے، محدثین کا دخل ہے، تابعین، تبع تابعین، حضرات صحابہ، ان کا سب کا ہم تک اسلام پہنچنے میں ان کی محنتوں کا عمل دخل ہے، ان سب کو ثواب پہنچ رہا ہے۔ اور سب سے زیادہ ثواب جو موجد اول ہیں، جنہوں نے خیر دنیا میں پھیلائی، 500 سال تک دنیا جہالت میں تھی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ہر نیکی کا اجر ان کو بھی پہنچ رہا ہے۔ تو بندہ کوشش کرے کوئی ایسا پودا لگائے جس پودے سے لوگوں کو فائدہ ہو، ایسا پودا گناہ کا نہ لگائے کہ وہ لوگ گناہ کرتے رہیں اور ان کو تو گناہ ہوگا، سزا ہوگی، لیکن ساتھ ساتھ ہم بھی اس گناہ میں شریک ہیں، ایسا کام نہیں کرنا۔ غلطی سے ہو گیا، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ غلطی کیسے ہوتی ہے؟ جناب ووٹوں میں لوگ کھڑے ہو گئے، ہم نے سمجھا کہ یہ تو بڑا اچھا بندہ ہے اور ہم نے ووٹ اس کو دے دیا، لیکن اس نے جا کر اسمبلی میں وہ ہمارے خلاف، ملک کے خلاف، اسلام کے خلاف اسی طرح کا کام کرنے لگ گیا۔ ہم تو اس کو اچھا سمجھ رہے تھے، تو اس پہ ہمیں غلطی نہیں ہے، لیکن ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے جو ہمارے حلقے میں کھڑا ہوا ہے، لیکن کیا کریں، ہماری پارٹی ہے، ووٹ دینا پڑتا ہے۔ اب اس نے اگر آگے جا کے ایسے کام کیے تو اس گناہ میں ہم بھی شریک ہوں گے۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو معاشرے میں ہو رہی ہوتی ہیں، بلکہ رواج پا چکی ہوتی ہیں، تو بندے کے پاس جب علم نہیں ہوتا تو وہ بھی انہی باتوں کا حصہ بن جاتا ہے اور گناہگار ہو رہا ہوتا ہے۔ مثلا اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ بعض بندے مجھے گالیاں دیتے ہیں۔ کیا گالیاں ہیں؟ کہ میرے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ دوبارہ پیدا نہیں کرے گا، حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ اس طرح کے لوگ جو باتیں کرتے ہیں وہ مجھے گالیاں دیتے ہیں، حدیث قدسی ہے۔ مشرکین مکہ خدا کو مانتے تھے، فی الجملہ مانتے تھے، اللہ پاک کو مانتے تھے، کما حقہ نہیں مانتے تھے۔ وہ تو کہتے تھے کہ یہ اللہ کے نام کا حصہ ہے، یہ بتوں کے نام کا حصہ ہے، تو اللہ کو مانتے تھے۔ اور جب ان کی کشتی بھنور میں پھنس جاتی تھی تو قرآن کیا کہتا ہے؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ وہ ملا کہتا تھا اب لات منات کا کام نہیں ہے، یہاں پر خالص اللہ کو پکارو تب کشتی بھنور سے نکل جائے گی۔ اللہ کو فی الجملہ مانتے تھے۔
کما حقہ نہیں مانتے تھے۔ اچھا کیا کما حقہ نہیں مانتے تھے؟ کہتے تھے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، کھا جائے گی مٹی ہم کو، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ اس طرح کا عقیدہ کافرانہ عقیدہ ہے۔ بعث بعد الموت یہ ایمان کا لازمی جز ہے۔ جب دوبارہ اٹھنے کا انسان سمجھتا ہے کہ یہ اسلامی حکم ہے، ایمانی حکم ہے، تو پھر ضرور بضرور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا، اس میدان حشر کا، جب اس پر ایمان رکھتا ہے تو اس کے مطابق اعمال بھی کرے گا، ڈر رہا ہوگا یہ چند دن کی زندگی ہے، عیش و عشرت میں بھی گزر جائے گی اور جھونپڑیوں میں بھی گزر جائے گی، اب پتہ نہیں چلتا گزر جاتی ہے۔ ایک حدیث میں جناب نبی اب اس طرح کا کوئی بندہ بات کرے تو اس کو سمجھانا ہے، ایسا نہیں، بعث بعد الموت پکی بات ہے۔ بعض مسلمان نماز روزے وغیرہ ان کا بھی عقیدہ اسی طرح کا ہی ہوتا ہے، عقیدہ سیکھا ہی نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم ایذا پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابن آدم مجھے ایذا پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ یہ کیسے کہ میری اولاد منسوب کرتا ہے۔ یہ یہودیوں نے بھی بات کہی عزیر ابن اللہ، عیسائیوں نے بھی بات کی عیسیٰ ابن اللہ، حالانکہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے۔ تو جو بندہ اللہ کی طرف اولاد منسوب کرتا ہے وہ اللہ کو ایذا پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، یعنی اپنا نظام خراب کرتا ہے، اللہ کو کیا ایذا پہنچانی ہے۔ مشرکین مکہ ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اچھا، اور خود بیٹیوں کو ناپسند کرتے تھے، بیٹی گھر میں ہو زندہ دفن کر دیتے تھے اسلام سے پہلے۔ لیکن اللہ کی طرف جو نسبت کرنا چاہیے تو اس چیز کی نسبت کی جو خود کو نہیں پسند تھی، یعنی پسند بیٹے کی بھی کرتے تو نسبت ٹھیک نہیں تھی، کفر ہی تھا، لیکن بیٹے کو تو پسند کرتے تھے، بیٹی کو ناپسند کرتے تھے، اور اللہ کی طرف ملائکہ کو بیٹیاں کہنے لگے، یہ اللہ کو ایذا پہنچانے کی کوشش ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، کہ ابن آدم دہر کو گالی دیتا ہے، زمانے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ انا الدہر، زمانہ میں ہوں، انا اقلب اللیل والنہار والدہر، میں حالات کو بدلتا ہوں، موافق لاتا ہوں، ناموافق لاتا ہوں، زمانہ میں ہوں۔ لوگ زمانے کو گالیاں دیتے ہیں، قو انفسکم لوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو، زمانے کو ملامت نہ کرو۔ اب یہ اغلاط العوام والخواص ہے، لوگ باوجود سمجھدار اور پڑھے لکھے ہونے کے یہ کہتے ہیں آج کل کے جناب عجیب ہی زمانہ آ گیا ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ زمانہ اللہ کا صفتی نام ہے، زمانہ اللہ کے قبضے میں ہے، حالات کا اچھا ہونا برا ہونا یہ اللہ کے قبضے میں ہے، لیکن آپ کے اعمال کے ساتھ متعلق ہے۔ آپ کے اعمال اچھے تو خیر کے فیصلے ہیں، طائرہ فی عنقہ ونخرج لہ یوم القیامۃ کتابا یلقاہ منشورا، آپ کا اچھا نصیب آپ کی گردن کے پاس ہے، ہم تو جو آپ کریں گے میدان حشر میں اس کتاب کو سامنے لے آئیں گے کہ یہ تمہارے اعمال ہیں۔ ہر بندے کا نصیب اس کا مقدر وہ اس کے پاس ہے، اچھے عقیدہ رکھے، اچھے اعمال کرے، خلق خدا کے ساتھ رحم کے معاملے کے ساتھ پیش آئے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کی باتیں ماحول میں ہوں، اس طرح کی باتیں ماحول میں ہوں، اس کو سمجھانا چاہیے بھائی ایسا نہیں کہتے کہ زمانہ خراب ہو گیا، نہیں، ہمارے اعمال خراب ہیں۔ قرآن سبق سکھاتا ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اگر آپ لوگوں کو کوئی بھلائی پہنچ گئی ہرگز اپنی طرف منسوب نہ کرو، میں قابل آدمی تھا نا جی، میں نے نفل بھی 2 پڑھے تھے، آج تسبیحات بھی کی تھی اس لیے یہ کام ایسا ہو گیا، ہرگز نہیں۔ یہ جاہل
صوفی کا کام ہوتا ہے یہ جملہ کہنا. جب بھی کوئی بھلائی پہنچے آپ کو اللہ کا فضل ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں. وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَفْسِكَ. اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچ گیا، بیماری آ گئی، کچھ اور، دنیا ساری مصائب کا ہی نام ہے. دنیا نام ہی مصائب کا ہے، راحت کا نہیں ہے. تو یہ کہو میرے اعمال بد کی وجہ سے یہ پریشانی میرے اوپر آئی ہے، تو استغفار ہوگا، توبہ کی توفیق ہوگی. جب بھی کوئی پریشانی آئے تھوڑا سا اپنے ماضی کے اوپر توجہ کرنی چاہیے، اپنے حالات پر توجہ کرنی چاہیے. کہیں مجھ سے کوئی غلط بات ہو گئی ہے، کہیں غلط رزق میرے پاس آ گیا ہے. تو بندہ چاہتا ہے میں رزق حلال کماؤں، کہیں غلطی سے ہو گیا ہے ایسا کچھ، تو استغفار کی طرف جائے. اس بندے کو وہ پیسہ جو غلطی سے لے لیا ہے دے سکتا ہے تو دے، نہیں تو اس پیسے کو صدقہ کر دے، خود اپنے اوپر استعمال نہ کرے. تو معاشرے میں اس طرح کی جب باتیں ہوں تو بندہ دوسرے کو سمجھائے کہ ایسی باتیں نہیں کہتے. بہت ساری چیزیں معاشرے میں رسوم رواج پا چکی ہیں، پتہ نہیں ان کی تبلیغ کون کرتا ہے. وہ راتی جھاڑو نہیں دینا چاہیے، فلاں نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں چاہیے. یہ اس طرح کی باتیں وہ بیان کر کر کے ہم تو جو اصل باتیں ہیں وہ تو لوگوں کو یاد نہیں رہتی. پتہ نہیں یہ شیطانی باتیں مطلب ہے اس طرح کی کیسے لوگوں کو یاد رہتی ہے، اس کی تبلیغ کون کرتا ہے. یہ ہے بات من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا. آپ اچھی بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے. اب مثلا بعض لوگوں کو کہو نماز روزے کا خیال کرو جی، چلو اب اتنا ہی بندہ کہہ سکتا ہے نا جی، ڈنڈا مارنا تو حکومت کا کام ہے. اب لوگ کیا کہتے ہیں، بس جی اللہ توفیق دے. دیکھو نا حدیث میں آتا ہے لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس شخص نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا نا جی وہ جنت میں جائے گا. اچھا یہ سارا قرآن، نماز، روزہ، فلان ان چیزوں کا جو بھرا ہوا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ دیکھیں نا، اب یہ جملہ غلط ہے. صرف یہ مقصد، ایک صحابی کے سامنے ایک شخص نے ایسا کہا کہ لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ. لا الہ الا اللہ یہ جنت کی چابی ہے، جنت کے گیٹ کی چابی ہے. جب لا الہ الا اللہ ہم پڑھ رہے ہیں، چابی ہمارے پاس ہوگی، جنت آگے ہوگی، دروازہ بند ہوگا، چابی سے کھول لیں گے، گیٹ اندر داخل ہو جائیں گے جنت میں. صحابہ تو اونچے لوگ ہیں نا، اس نے کہا وَلَهُ أَسْنَانٌ. چابی کے دندے بھی ہوتے ہیں، دندوں کے بغیر چابی ہو تو تالا نہیں کھلتا. یہ دندے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. ایمان ہو گیا، ایمان ہو گیا. لیکن نجات اولی کے لیے، نجات اولی کے لیے ضروری ہے اعمال صالحہ کو بجا لانا، اللہ رسول کی اطاعت کرنا اور گناہوں سے بچنا، گناہوں سے بچنا. یہ ضروری چیز ہے. پھر اس میں انسان کمزور ہے، 1000 سال بھی زندگی مل جائے پھر بھی انسان اعمال صالحہ کے لحاظ سے کمزور ہے. لیکن جب اس کی فکر لگی ہوئی ہے، نیکی کی فکر ہے، گناہ سے بچنے کی فکر ہے، وہ پروردگار بڑا مہربان ہے. وہ تو توبہ کی طرف جو چل کر جا رہا تھا نا جی، 100 قتل کر کے، تو چل کے تو جا رہا تھا نا، توبہ کرنا چاہتا تھا، توبہ کی نہیں تھی. خدا نے تو اس کو بھی معاف کر دیا کہ آپ کی طلب تڑپ کیسی ہے، آپ کیا چاہتے ہیں. تو اچھی بات، اچھے کام خود کرنا ہے، دوسروں کو. اسی سلسلے میں ہم بات کر رہے تھے، خود مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، دوسرے کو اسلام کی دعوت دینا ضروری ہے. خود نمازی ہونا کافی نہیں ہے، سب سے پہلے اولاد کو اور اپنے ساتھیوں کو جہاں تک پہنچ سکو نماز کی دعوت دینا ضروری ہے. لہٰذا تمام چیزوں میں اس وقت تک انسان کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ دوسرے کو اسلام کی دعوت نہ دے. یہ حصہ ہے. اور قرآن نے جو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کی تعریف کی ہے نا جی، وجہ تعریف بھی یہی ہے کہ یہ صرف خود نیک نہیں بن کے رہے، نیکی کا درس دنیا کو دیا اور دنیا میں گھوم گئے. فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس
تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اے میرے آخری رسول کی پیاری جماعت حضرات صحابہ، تم بہترین جماعت ہو۔ کس لیے بہترین ہو؟ خیر امہ، وجہ بتا دی، اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، لوگوں کو اچھی باتوں کی دعوت دیتے ہو، بری باتوں سے لوگوں کو روکتے ہو، اس لیے تم بہترین ہو۔ تو خود ایمان والا ہونا، نمازی حاجی ہونا کافی نہیں؟ اسی کو سورہ والعصر میں فرمایا تمہاری کامیابی یہ ہے کہ ایمان لاؤ، نیکی بجا لاؤ، دوسروں کو واعظ و نصیحت کرو، اگر انہوں نے کوئی گڑبڑ بات کی تو پھر صبر کرو، گڑبڑ تو ہوگی۔ لوگوں نے اس شخص کو نہیں چھوڑا جس کو آج تک تو صادق امین کہہ رہے تھے۔ آپ خود سوچیں نا، پیغمبر سے اونچا کوئی بھی نہیں ہوتا، پیغمبر سے اونچا خدا ہوتا ہے۔ جس پیغمبر کو لوگ صادق اور امین آج کہہ رہے تھے، 40 سال تک تو سچائی کا بادشاہ کہہ رہے تھے، حیا کا پیکر کہہ رہے تھے، اور دعوت و تبلیغ کے بعد وہی ناراض ہو گئے نا، تو ضرور آپ جب دعوت تبلیغ کریں گے تو کچھ عکس تو آئے گا۔ تو اس پر قرآن نے خود ہی نسخہ ساتھ بتا دیے کہ تو نے ڈنڈا نہیں لینا، وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ، بس صبر کرنا ہے، اللہ سے مانگتے جانا ہے۔ اسی سلسلے میں ہم بات کر رہے تھے کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ بندی کی وجہ سے سکون ہوا، تو ہر طرف جہاں تک ممکن ہو سکتا تھا اسلام کی دعوت پہنچائی، مختلف بادشاہوں کو جو آپ کے علم میں تھے ان کو خط بھیجے، اور خط بھیجنے کے ساتھ ساتھ دو ٹوک بات کہہ دی، ہم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، مان جاؤ گے اس دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی، نہیں مانو گے ناکام اور تمہارے ماتحت بھی، جب نہیں مان رہے تم بادشاہ ہو، ان کا گناہ تمہارے اوپر بھی ہوگا۔ اسی سلسلے میں آج ہم نے تیسرے خط کی بات کرنی ہے۔ یہ تیسرا خط سن 7 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو ابن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا کہ شاہ حبشہ کو جا کے دعوت اسلام دو۔ شاہ حبشہ اچھا انسان تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی طرف ہجرت سے پہلے بعض ساتھیوں کو، مسلمانوں کو، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جانے کی اجازت دی تھی۔ حبشہ قریب ہے سعودی عرب کا، جدہ سے 300-400 کلومیٹر ہے، سمندری راستہ ہے۔ تو اس میں کئی صحابہ گئے، اس میں حضرت عثمان غنی بھی ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ سن 2 ہجری میں واپس آ گئے تھے۔ جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کے بھائی، اپنی جماعت کے ساتھ، میں خط سے پہلے کی بات کر رہا ہوں حبشہ بادشاہ کی، خط تو ابھی عمرو بن امیہ زمری لے کے جائیں گے شاہ حبشہ کی طرف۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے ساتھیوں سمیت حبشہ کی ہجرت کی تو وہاں پر بھی یہ مشرکین مکہ پہنچ گئے اور بڑے قیمتی تحائف ہدیے لے کے پہنچ گئے۔ پہلے وہ چیلے چمچوں کو بھی ہدیے دیے، راستہ ہموار کیا کہ بادشاہ حبشہ نجاشی اس کا لقب تھا، اس ہما الف صاد ہا میم ہا، یہ اس کا نام تھا۔ ملاقات ہو گئی۔ مشرکین مکہ نے شاہ نجاشی کو یہ کہا کہ ہمارے ملک میں کچھ ایسا مذہب آ گیا ہے مکہ میں جو نیا مذہب ہے، پرانے مذہب کو وہ انکار کرتے ہیں اور عجیب فتنہ ڈال رکھا ہے، وہ تمہارے ملک میں، نجاشی صاحب تمہارے ملک میں بھی آ گئے، ان سے بچو اور ان کو واپس بھیج دو اپنے علاقے میں۔ اس لیے آیا۔ آپ نے فرمایا جی کون آئے ہوئے ہیں ہجرت کر کے؟ یعنی نجاشی نے کہا کہ کون آئے ہیں ہجرت کر کے؟ بتایا گیا یوں، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کی جماعت کو بادشاہ کے سامنے حاضر کر دیا گیا اور دربار منعقد ہو گیا۔ عیسائی علماء بھی آ گئے، عیسائی آدمی بھی آ گئے، بادشاہ بھی آ گیا، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بما اپنے ساتھیوں کے آ گیا۔ بادشاہ نے کہا ہم سے اسلام کے بارے میں اور پیغمبر اسلام کے بارے میں آپ میں سے کوئی بات کرے گا، آپ خود مشورہ کر لیں۔ مسلمانوں نے، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ نے مشورہ کیا کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے قادر کلام بنایا ہے، ان کو بات کرنے کے لیے منتخب کرتے ہیں۔ بتایا گیا کہ حضرت جعفر بات کریں گے۔ بادشاہ نے کہا کہ کیا مذہب ہے تمہارے پیغمبر کا اور کیا تعارف ہے تمہارے دین کا؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، حمد و صلوات کے بعد کہا کہ آپ سلامت رہو، ہم بت پرست تھے، جاہل قوم تھے، ڈاکہ زن تھے، بچیوں کو زندہ درگور کرنے والے تھے، پڑوسیوں اور رشتہ داروں کو ستاتے تھے، خون ریزی ہمارا مشغلہ تھا، بت پرستی ہمارا مذہب تھا، اور اسی طرح کی ہر بدبختی ہمارا مقدر تھا کہ اچانک اللہ نے ہم ہی میں سے اپنا آخری پیغمبر بھیجا جو رب نے ہمارے اوپر احسان کر دیا۔ اور اللہ نے بھی یہی بات فرمائی کہ میں نے اے لوگوں تمہارے اوپر احسان کیا ہے کہ جو اپنا آخری حبیب تمہارا پیغمبر بنا کے بھیجا ہے۔ فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اے لوگو، میں اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا کہ تمہیں میں سے اپنا آخری حبیب منتخب کیا۔ اس کا کام یہ ہے یتلو علیہم آیات اللہ، جو میرے فرمانوں کو تمہارے سامنے تلاوت کرتا رہتا ہے، یہ اس کا کام ہے، یہ میرا احسان ہے جو تمہیں دیا۔ اس پیغمبر کی امت میں آنے کے لیے تو اللہ کا کلیم بھی تمنا کر گیا، اور بھی کئی پیغمبر اس آخری پیغمبر کا امتی ہونے کی تمنا کر گئے، وہ تو معروم رہے، لیکن تم پر تو میرا احسان ہے، تمہیں یہ میں نے آخری حبیب دے دیا۔ ایمان تو ان سابقہ پیغمبروں نے ملایا جس کو تیسرے پارے میں فرمایا اللہ رب العزت نے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ سارے روحوں کو، پیغمبر کی روحوں کو، سارے انبیاء علیہ السلام کی روحوں کو جمع کر کے یہ بتایا کہ یہ ہے میرا آخری پیغمبر۔ آج عالم ارواح میں اس آخری پیغمبر پر ایمان کا اعلان کرو، کیونکہ ظاہری دنیا میں تو تم اس سے پہلے آ چکے ہو اور اس کے بعد نہیں آؤ گے، لیکن ایمان کی سعادت اس آخری پیغمبر پر حاصل کر لو۔ پیغمبر اللہ کی برگزیدہ ہستیاں ہوتی ہیں، وہ سعادت حاصل کر رہے ہیں آخری پیغمبر پر ایمان لانے کی، اور اللہ نے یہ سعادت بزور بازو نیست، اللہ نے یہ عطا کی ہے، ہمیں آخری پیغمبر کا امتی بنایا نا جی۔ یہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کر رہے ہیں، بات تعارف کرا رہے ہیں۔ اچانک اسی زمانے میں جو ہم بدبختی کے عروج پر تھے، دیکھو نا مشرک کتنا کم عقل ہوتا ہے، آپ خود سوچیں نہیں، مشرک کی مت ماری ہوتی ہے، کیوں؟ وہ اپنی بیٹی کو کوئی زندہ دفن کرتا ہے، اچھا پھر یہ نہیں پتا کہ میری بیگم جو ہے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، تو آگے نسل انسانی کیسے چلے گی؟ آگے تمہاری بیٹے اولاد کیسے ہوگی؟ اس لیے کہ شرک ہوتا ہی تب ہے جب دماغ کام نہ کرے، پھر جھنڈیاں خدا نظر آتی ہیں، بڑا درخت
جس کی جڑیں لٹکنے لگ جائیں خدا نظر آتا ہے، بڑی قبر خدا نظر آتا ہے، اور جو خدا ہر جگہ حاضر ناظر ہے وہ ان کو سمجھ نہیں آتا۔ مشرک کی مت ماری جاتی ہے نا، عقل کام نہیں کرتا، یہ مقصد ہے۔ یہی ورنہ کیوں کون بچیوں کو زندہ کر، سوچے تو صحیح نا آگے شادیاں کیسے ہوں گی۔ یہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسی زمانے میں اللہ نے ایسا پیغمبر بھیجا جو امانت میں اعلیٰ، دیانت میں اعلیٰ، سچائی میں اعلیٰ، اور شرافت اور حیا میں اعلیٰ، اور ہمیں دعوت دیتا ہے توحید کی، بت پرستی سے منع کرتا ہے، دعوت دیتا ہے سنت کی، رسم و رواج سے منع کرتا ہے، دعوت دیتا ہے صلہ رحمی کی، لوگوں کو ستانے سے منع کرتا ہے، بلا وجہ قتل سے منع کرتا ہے۔ یہ پیغمبر جب آیا، اس نے جب یہ باتیں ہمیں بتائیں، ہم ایک بگڑے ہوئے لوگ تھے، اس نے ہمیں بڑا صاف ستھرا اور اچھا انسان بنا دیا۔ تو وہ کہنے لگا نجاشی کہ آپ جس پیغمبر کی بات کر رہے ہو باتیں تو بڑی اچھی ہیں، اس پیغمبر پر جو کتاب نازل ہوتی ہے وہ آپ کو کچھ یاد ہے؟ اس نے کہا جی یاد ہے، پیغمبر پر جو وحی آتی رہتی ہے ہم ساتھ ساتھ یاد کرتے رہتے ہیں۔ ایسا بہت کم ہے کوئی صحابی رسول ہو اور حافظ قرآن نہ ہو، بہت کم ہے جی، کیونکہ یہ اور وہ سارے کام کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے، سمجھ رہے ہو بات جی۔ ان میں سے کئی حکیم بھی تھے، وہ کھیتی باڑی بھی کرتے تھے، ملکوں کا سفر بھی کرتے تھے، قرآن کے حافظ بھی ہوتے تھے، اسلام بھی جانتے تھے۔ آج لوگ الٹ بات ہمیں کہتے ہیں بھائی آپ کاروبار کر رہے ہو، دفتر کا کام کر رہے ہو، ڈاکٹری کر رہے ہو، کیوں نہیں تم حافظ قرآن؟ صحابہ یہ سب کچھ تھے، ساتھ حافظ قرآن بھی تھے، مبلغ اسلام بھی تھے، معلم دین بھی تھے۔ آپ کے پاس فضول وقت ضائع کرنے کا ٹائم ہے؟ آپ خود ہر بندہ میرے سمیت اپنی زندگی پر نظر ڈالے، ہمارے ہر روز کے 24 گھنٹوں میں کتنے گھنٹے بالکل ضائع ہو رہے ہیں۔ فضول پہلے بھی ہوتے تھے، اب تو جناب ٹچ موبائل آ گیا، اس نے ساری کمیاں دور کر دی ہیں، وقت ضائع ہو رہا ہے، وہ بڑا قیمتی وقت ضائع ہوتا جا رہا ہے۔ تو نجاشی نے کہا کہ آپ کو وہ قرآن آتا ہے؟ جی آتا ہے، آپ سناؤ۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ صحابی رسول، آل بیت رسول حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تلاوت کرنے میں حسن انتخاب دیکھیے۔ نجاشی ماننے والا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو، ماننے والا ہے حضرت مریم علیہ السلام کو، اور اللہ کے آخری حبیب کے اس صحابی جو رشتہ دار بھی ہے، تلاوت میں اس سورت کا انتخاب کیا جس کا نام بھی سورہ مریم ہے۔ نجاشی خوش ہو گیا، اور کیا اس میں کلام تھا، ظاہر وہ صاحب علم تھا۔ میں تاریخ اسلام پڑھتا رہتا ہوں، مسلمان بادشاہوں کے حالات گڑبڑ، بے انصافی وغیرہ یہ الگ بات ہے، لیکن مجھے بہت کم نظر آئے ایسے بادشاہ جو ضروری عالم دین نہیں تھے، یہ کم نظر آئے ایسے۔ خلافت عباسیہ لے لو، بعد کے لے لو، کچھ نہ کچھ وہ ضرور جانتے تھے، کچھ نہ جانتے ہوئے مسلمانوں کا بادشاہ تاریخ میں ایسا نہیں گزرا کہ وہ اسلام نہ جانتا ہو۔ کاف یا عین صاد، جی یہ جو سورت پڑھی نا، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، اللہ کی رحمت کا تذکرہ اور اس میں خاص تذکرہ اس کے پیغمبر زکریا کا ہے۔ توحید آئی اس میں، بڑی پیاری توحید۔ اللہ کا پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے کے زمانے میں اسے خیال آیا میرا وارث نہیں ہے جو میری دعوت و تبلیغ کا کام میرے مرنے کے بعد بھی جاری رکھے گا۔ کہنے لگا اللہ میں آپ سے
دعا مانگتا ہوں مجھے اچھا وارث عطا کر، لیکن کیا کروں، میرے بالوں میں چاندنی سفیدی اتر آئی ہے، واشتعل الراس شیبا، میری سفیدی بالوں کی تو سفیدی ہونے کے لحاظ سے شعلے مار رہی ہے، ایک بال بھی میرا کالا نہیں ہے، میری بیوی بھی بوڑھی بانجھ ہو چکی ہے، لیکن میرے رب آپ سے دعا مانگتے ہوئے پورا پر امید ہوں، ہر طرح میں کوئی مایوس نہیں ہوں۔ دعا ہوتی ایسی ہے دوستو، جب خدا سے مانگی جائے نا پوری امید کے ساتھ۔ اس نے جب سنی تلاوت نجاشی نے تو کہنے لگا یہ کتاب اس طرح اثر کر رہی ہے، اس طرح قلب پر کیف و سرور نازل کر رہی ہے، جیسے کہ ہم انجیل پڑھتے ہیں تو اس طرح کیف آتا ہے، ذرا وہ بھی آسمانی کتاب۔ اور مجلس برخاست ہو گئی۔ یہ جو چیلے چمچے بڑے گراں قدر تحائف لے کے گئے تھے مشرکین مکہ نجاشی کی ذہن سازی کرنے کے لیے مسلمانوں کے خلاف، انہوں نے دوسرے دن بھی پروپگنڈا کر دیا۔ انہوں نے کیا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان مسلمانوں کا بادشاہ سلامت وہ نظریہ نہیں ہے جو آپ لوگوں کا نظریہ ہے۔ بادشاہ نے کہا کل دوبارہ دربار منعقد کیا جائے۔ آ گئے اور انہوں نے جو ادھر سے آنے والے تھے نا وہ عیسائی علماء کو بھی ہدیے مدیے دیے تھے۔ تحریک کبھی کامیاب ہوتی ہے نا، کچھ علماء کو بھی خریدنا پڑتا ہے نا، پھر تحریک کامیاب ہوتی ہے۔ تو وہ بھی سر ہلانے والے آ گئے۔ بادشاہ نے سوال کیا کہ آپ کا کیا عقیدہ ہے حضرت مریم کے بارے میں، اور ہمارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا آپ کا نظریہ اور عقیدہ ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مریم کے بیٹے ہیں اور اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے۔ آدم علیہ السلام کو بغیر باپ اور ماں کے پیدا کر لیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کرنا اس کے لیے کیا مشکل تھا؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے، اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا رسول ہے، صاحب انجیل ہے، اس پر انجیل کتاب نازل ہوئی، اور روح اللہ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمْ، اللہ کا روح ہوا ہے، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمْ الْبَتُولِ الطَّيِّبَةِ الْحَسَنِيَّةِ، اور اللہ نے اپنا آرڈر حضرت مریم کے اندر ڈالا۔ وہ مریم جو کوشہ نشین اللہ اللہ کرنے والی خاتون تھی، وہ مریم جو پاکیزہ پاک دامن تھی، اس سے اللہ نے اپنے امر سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ نجاشی نے نیچے سے زمین سے چھوٹا سا تنکا اٹھایا اور کہنے لگا کہ جو جعفر نے رسول کے رشتہ دار ہیں، ابن عمک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد نے جو بات بتائی عیسیٰ اور مریم کے بارے میں، ہمارا عقیدہ اس تنکے کے اتنا بھی اس سے مختلف نہیں ہے جو انہوں نے بیان کیا ہے۔ وہ جو آئے تھے نا مولوی صاحب جن کو تیار شیار کیا تھا، ہدیے بھی دیے تھے نا مشرکین مکہ نے، وہ خرارتیں لگانا شروع کر دیا، شور مچا دیا۔ نجاشی نے کہا شور نہ بچاؤ، بات وہی ہے جو ہے، کہا کہ یہ برحق پیغمبر ہے، میں کبھی بھی ان مہاجرین کو اپنی طرف سے نہیں نکالوں گا۔ چنانچہ یہ تو میں نے تعارف کرایا نجاشی کا، اور وہاں صحابہ اکرام رہتے رہے، اپنی مرضی سے آتے رہے۔ اب عمرو بن امیہ زمری خط لے کر گئے ہیں، نجاشی کے پاس پہنچ گئے ہیں، اور خط سے پہلے تعارف کرایا، میری بات غور سے سننا، آخری پیغمبر اللہ کا سارے بادشاہوں کو خط لکھ رہے ہیں، دعوت اسلام دے رہے ہیں، دعوت اللہ اور توحید دے رہے ہیں، آپ کی طرف بھی مجھے خط دے کر بھیجا ہے، لیکن فرق دوسرے بادشاہوں میں اور اے نجاشی صاحب آپ میں یہ ہے کہ آپ کے اوپر ہمارے پیغمبر کو حسن ظن ہے کہ تم حق کو قبول کرو گے۔ یہ عمرو بن زمیہ کا بیان ہے، زمری کا بیان ہے کہ جو خط لے کر گئے ہیں، اور یاد رکھیں اگر آپ لے آئیں گے ایمان دوہرا اجر پائیں گے، ان کا بھی اجر پائیں گے جو آپ کے ماتحت والے ایمان لے آئیں گے، لیکن اگر آپ نے ایمان نہ لایا
تو پھر جس طرح یہودیوں نے اس دور میں عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لا کر راندہ درگاہ ہو گئے، مردود کہلائے، جہنم کا ایندھن بنے، ایسی ہی تم آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاؤ گے تو یہودیوں کی طرح ہو جاؤ گے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا۔ بادشاہ نے باتیں سنی اور خط پڑھا، اللہ کی حمد و ثنا تعریف، اور عیسیٰ علیہ السلام کا بھی آپ نے خط میں تذکرہ کیا، پیدائش کا وغیرہ وغیرہ، مریم کا، یہ سارا، پھر خط دے دیا۔ خط پڑھا بادشاہ نے، خط پڑھنے کے بعد تخت سے نیچے اترایا، زمین پر بیٹھا اور خط کو سر پر رکھا، آنکھوں پہ لگایا، چوما، احترام سے رکھا اور کہا کہ سن لو لوگوں، یہ نبی برحق کا حق ہے، اس پر میں ایمان کا اعلان کرتا ہوں، اور اس کے برحق ہونے پر مجھے اتنا یقین ہے کہ اب تو وہ موجود نہیں ہے، لیکن جب میرا ملاقات ہو جائے اور مشاہدہ ہو جائے میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا، میں اتنے یقین کے ساتھ ایمان کا اعلان کر رہا ہوں۔ اور ان کے سامنے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ پڑھا اور خط لکھا پھر رسول پاک کی طرف، احترام کا، ادب کا، اپنے اسلام کے اظہار کا وغیرہ وغیرہ، پوری بات لکھی، وقت کم ہے، اور پھر اپنے بیٹے کو 60 بندوں کے وفد کے ساتھ، 60 بندوں کے وفد کے ساتھ کچھ تحائف ہدایہ دے کر مدینہ طیبہ کی طرف بھیجا۔ سمندری سفر تھا، اتفاق سے ان لوگوں کی زندگی نے وفا نہیں کی اور سمندر کی موجوں میں یہ شہید ہو گئے ساتھ کے ساتھ۔ اور ادھر سے وہ زمری جو ہے اپنے لحاظ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے، ساری کہانی بتائی، اس کے اسلام بتایا، اور پھر اور عرشہ والے بھی مسلمان ہو گئے وغیرہ۔ اگلی بات ہے جو آخری ایک سبق کی بات ہے کہ سن 9 ہجری میں نجاشی وفات پا جاتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے، آپ نے لوگوں کو فرمایا کہ سارے عیدگاہ میں جمع ہو جاؤ، لوگ جمع ہو گئے، کہا ہمارا بڑا مخلص دوست، ایمان والا حبشہ کی سرزمین پر وفات پا گیا ہے اور ہم اس کا جنازہ پڑھنے لگے ہیں۔ یہ اسحمہ نجاشی کا آپ نے غیبانہ نماز جنازہ پڑھایا، پوری آپ کی زندگی میں، اسلامی زندگی میں آپ نے جتنے جنازے پڑھائے ایک جنازہ بھی سوائے اس کے غیبانہ جنازہ نہیں پڑھایا۔ میرے مونہ میں اتنے شہید ہو گئے، ادھر شہید ہو گئے، موتا غزوہ موتا میں شہید ہو گئے، جعفر بھی غزوہ موتا میں شہید ہوا، لیکن کسی کا بھی آپ نے غیبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھایا۔ حضرت نجاشی رضی اللہ عنہ کہو، رحمہ اللہ کہو، ان کا یہ خصوصیت ہے، اس کے لیے آپ نے جنازہ پڑھایا۔ بعض لوگ غیبانہ جنازے کے قائل ہیں، بعض لوگ غیبانہ جنازے کے قائل نہیں ہیں، کہیں ہو تو پڑھ لیا جائے، نہ ہو تو کوئی بات نہیں۔ ایک مسئلہ تو درمیان میں آ گیا، حنفی مسلک میں غیبانہ جنازہ نہیں، وہ حبشی کے نجاشی کی خصوصیت تھی جو آپ نے اس ایک کا، کیونکہ اگر کوئی اور بات ہوتی تو اوروں کا بھی جنازہ آپ پڑھاتے، ایک کا ہی پڑھایا گیا۔ بس جنازہ سیاسی نہیں ہونا چاہیے، میت کے مغفرت کے لیے اللہ کی رضا کی خاطر ہو۔ ہم نے ایک بات کہہ دی، اللہ سمجھ نصیب فرمائے، دین پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، وآخر دعوانا